جب دین کا کام ہوتا ہے اور اللہ کی مددیں آتی ہیں اور دنیا قدم چومنے لگتی ہے، جب آدمی دین کا کام کرے گا تو بعد مرتبہ دنیا جو ہے وہ قدم چومتی ہے اور قدموں پر آنے لگتی ہے، چاروں طرف سے عزت بھی ملتی ہے. تو ایسے موقع پر جو لوگ اغراض والے ہیں تو وہ لوگ بھی دین والوں کا صورت اور لباس بنا کر اغراض والے بھی اندر گھس جاتے ہیں، کھڑوں کے اندر کھوٹے بھی گھس جاتے ہیں اور کھڑے کھوٹے ملے ہوتے ہیں. چہرے دیکھ کر آپ بتا نہیں سکتے اس میں کھڑا کون سا کھوٹا کون سا، لباس بھی ایک جیسا، چہرے بھی ایک جیسے، اور کھوٹے آ کر مل جایا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ پاک جو ہے آزمائش کی بھٹی لاتے ہیں اور آزمائش کی بھٹی لا کر کھڑوں کو الگ کر دیتے ہیں، کھوٹوں کو الگ کر دیتے ہیں. کھڑے تو جم جاتے ہیں آزمائش کی بھٹی میں، اور جو کھوٹے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں آزمائش کی بھٹی میں آ کر. اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دے، بلکہ آزمائش کی بھٹی لا کر کھڑوں اور کھوٹوں کو الگ کر دے گا. جیسے احد میں ہوا، 300 کھوٹے تو پہلے ہی الگ ہو گئے اور 700 کے اندر جو کھوٹے تھے جب آزمائش کی بھٹی آئی تو ان کی زبانوں پر آیا، ہماری تو مانتے ہی نہیں، ہم سے تو پوچھتے ہی نہیں، ہمارے مشورے کے مطابق تو کرتے ہی نہیں، مرو مرو. قرآن کی آیتیں اتری باقاعدہ ان کے جواب کے اندر، اور ان کھوٹوں کے جملے اترے کہ کھوٹے یہ کہنے لگے. بھائی دیکھو میری بات کو سمجھو، اللہ پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ جو صراط مستقیم ہے، جو مین روڈ ہے نا، مین روڈ، اس کے دونوں طرف گلیاں ہیں. تو مین روڈ میں گلیوں کے قریب نہ جاؤ تو اچھا ہے، درمیان میں جتنے رہو گے اتنے محفوظ رہو گے. مین روڈ کے درمیان میں رہنا، کیونکہ گلیاں جو ہے وہ خواہشات کی اور خود غرضی کی گلیاں ہیں. ان گلیوں کے قریب مت ہونا، کیونکہ گلیوں کے قریب آپ ہو جاؤ گے تو حلال کی ایک حد ہوگی، اور جب گلی آئی تو پھر حرام کی حد آ گئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کی حد کو پھلانگ کر حرام کی حد میں نہ چلے جاؤ. تم حلال کی حد کو پھلانگ کر حرام کی حد میں نہ چلے جاؤ، اور اگر بیچ میں رہو گے تو پھلانگنے کی صورت نہیں رہے گی، درمیان میں رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا دور جو ہے یہ کام کرنے والوں کو بیچ میں لانے کی فکر میں ہے، جس کو مزاج شریعت کہتے ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے کہ گلیوں سے دور رہنا اور درمیان کے قریب آنا، یہ ہے شریعت کا مزاج. اور ایک ہے حدود شریعت. شریعت کی حدود کیا ہے کہ بالکل کنارے پر چلے جانا، حلال کی حد پر آ کے رک جانا. ایک تو ہے مزاج شریعت اور ایک ہے حدود شریعت. مزاج شریعت اس کا نام تو ہے تقویٰ، اور ایک ہے حدود شریعت، اس کا نام ہے فتویٰ. مفتی کا کام یہ ہوگا کہ حلال کی آخری حد بتا دے، بھئی یہاں تک حلال، اس کے بعد پھر حرام. یہ مفتی کا کام ہوگا. لیکن متقی کا کام یہ ہوگا کہ وہ بارڈر تک نہ پہنچے بلکہ درمیان کے اندر رہے. جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے پاس پانی لایا گیا، پانی مانگا تو شہد ملا کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ بھائی میرا کام تو پانی سے بنتا، شہد کیوں نہیں لایا؟ یہ کہہ کر رونے لگے اور کہا دنیا میری طرف متوجہ ہو گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ میں شہد ملے پانی کو حرام نہیں بتاتا، حلال ہے، لیکن میری ضرورت پوری ہو جاتی، اسی سے میری ضرورت پوری ہو جاتی. سادگی سے جب ضرورت پوری ہو گئی تو بچا ہوا دوسروں کے کام آ جائے گا. اپنے آپ کو عیش آرام میں لگانے کے بجائے اگر سادہ ہم رہے تو بچا ہوا دوسرے ان لوگوں کے کام آئے گا جن کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ حضرت ابو بکر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو حلال ہے اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے. پانی میں شہد ملا ہوا حرام ہے، ارے حلال ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، لیکن ضرورت پانی سے پوری ہو جاتی.
جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔